عبدالمصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کی ولادت کا یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کے رسول میں آپ کی تعریف کروں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا میری تعریف کرنا چاہتے ہو؟ بولے ہاں میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا کہا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس میری تعریف کرو؟ بولے ہاں میں آپ کی تعریف کروں گا۔ تو کہا چلو تم میری تعریف کرو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ جب تعریف کری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا کرتے ہیں تعریف؟ بولے یا رسول اللہ یہ میرے پیارے آقا، یہ چمک و دمک، یہ ساری روشنی، اے میرے پیارے آقا آپ کے نور سے سارا جہاں روشن ہو گیا۔ اے میرے پیارے آقا آپ ہی کے تو نور کا صدقہ ہے کہ جو چمک دیکھنے کو ملتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے میرے آقا کہ آپ ہی کے نور سے تو ہم ہدایت پایا کرتے ہیں۔ بولے پیارے آقا یہ حضرت ابن عباس سے تعریف کری۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تعریف کری؟ بولے یا رسول اللہ اللہ اکبر۔ جب آقا کی بارگاہ میں تعریف کری امام اعظم نے تو کہا یا رسول اللہ یہ نعمان بن ثابت یہ عرض کرتا ہے میرے آقا آپ کی بارگاہ کے اندر جب آقا کی تعریف کری بولے 14ویں چاند کی چمک اور سورج کی دمک، ان دونوں کو جو روشنی ملی ہے مصطفیٰ یہ آپ ہی کے نور کا تو صدقہ ہے۔ یہ امام اعظم نے تعریف کری تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ نور ایسے نور بن کر کے آئے ہیں کہ لوگ آج آپ سے کہیں گے کبھی، اور یہ بہت بڑا اعتراض میں آپ سے 2 جملوں کے اندر انشاءاللہ علماء کرام کی موجودگی میں حل کر دوں کہ بہت بڑا یہ سوال ہے غیر لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ نور نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے دوستان محترم، علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ہمارے سنیوں کا کہ ہمارے آقا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ہمارے آقا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو قرآن کریم کے اندر 6 آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو کسی کی طاقت نہیں ہے دنیا کے کسی مفتی کی کہ وہ انکار کر کے دکھا دے کہ آقا نور نہیں ہے۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کے اندر 6 آیتیں ایسی ہیں جو سرکار کے نور ہونے پر دلیل ہیں، آج تک ان کو کوئی انکار کر کے نہ دکھا سکا۔ اور اس کے علاوہ 1-2 تفسیر کی بات نہیں کرتا میں، امام المتکلمین، امام المحدثین اور اللہ اکبر یہاں تک کہ میں آپ کو نام بتا دوں اتنا وقت اجازت نہیں دے رہا، امام علاؤالدین، امام جعفر اللہ اکبر، امام جعفر صادق، اس جیسی شخصیت امام جلال الدین سیوطی، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان چاروں کی تفسیر کے علاوہ 16 تفسیریں ایسی موجود ہیں کہ 16 تفسیروں کے اندر بڑے بڑے مفسر نے، بڑے بڑے مفسران اکرام نے اپنی 16 تفسیروں کے اندر اللہ کے رسول کا نور ثابت کیا۔ کسی نے معلوم کیا وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا سے کیا مراد ہے، کسی نے معلوم کیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور سے کیا مراد ہے، کسی نے معلوم کیا اس نور سے کیا چیز مراد ہے۔ بڑے بڑے مفسروں نے 1-2 تفسیر کی بات نہیں کرتا، 1-2 کتابوں کی بات نہیں کرتا، 16 تفسیروں سے زائد تفسیریں ایسی ہیں کہ جنہوں نے خود کہا کہ ہاں نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار مراد۔ 16 تفسیروں کی کتابیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کی 6 آیتیں موجود ہیں جو سرکار کے نور ہونے پر دلیل ہے۔ اس لیے دوستو کبھی کبھی ہو سکتا ہے چھوٹا سا کوئی لا علمی کی بنا پر آپ سے کہہ دے جب سرکار نور بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی آپ کے عقیدے کے مطابق ہیں تو پھر اس اعتبار سے تو ہر جگہ روشنی ہونی چاہیے۔ جب آقا نور ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں تو پھر ہر جگہ روشنی موجود ہونا چاہیے۔ پھر روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ بولے آقا تمہارے نور ہے مصطفیٰ اور ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں۔ الحمدللہ علماء اکرام کی موجودگی میں دعاؤں کے ساتھ ہمارے آقا نور بھی ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اب روشنی کی بات اگر کوئی کرے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ یہ بتا دے مجھے کہ قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن نور ہے کہ نہیں؟ جب قرآن نور ہے تو پھر رات میں لائٹ کیوں جلتی ہے؟ جب قرآن نور ہے تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں، قرآن نور ہے تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں قرآن کی بات بھی دور کی ہو گئی، بتاؤ فرشتے نور ہیں کہ نہیں؟
ہے قرآن فرماتا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، دونوں کندھوں کے اوپر ہے بدی اور نیکی کو لکھنے والے دو فرشتے کاندھوں پر موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتے نور ہیں، فرشتے نور ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں فرشتے۔ تو جب دونوں فرشتے کندھوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں کرامن کاتبین، تو تمہارے تو جہاں تم حضر میں ہو، سفر میں ہو، جنگل میں ہو، گھر میں ہو، محلے میں، گاؤں کے اندر، جہاں جہاں تم پہنچو گے وہاں وہاں فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تمہارے کندھوں کے اوپر بدی اور نیکی کو لکھنے والے فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تو جب اللہ اکبر ہم کہتے ہیں آقا تو سردار ہے، سردار، یہ فرشتے تو نبی کے در کے خادم ہیں اور دونوں تمہارے کاندھوں پر موجود ہیں اور دونوں نور ہیں، تو پھر تمہارے ساتھ ہر جگہ روشنی موجود کو نہیں ہوتی ہے۔ پہلے خادم کو سمجھ لے، بعد میں سردار کو سمجھنا۔ ان کے بولے پہلے خادم کو تو سمجھو، نبی کے مصطفیٰ کے خادم کو تو سمجھو، جو فرشتے کندھوں پر موجود ہوتے ہیں، پھر نور کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہتا ہوں فرشتے بھی نور، قرآن بھی نور۔ ہمیں اتنا اور بتا دے کہ اللہ پاک نور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ ارے اللہ جب نور ہے تو پھر لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب نور ہے تو سورج اور چاند کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نور ہی کافی تھا۔ لیکن خدا کی قسم، آنکھ والا تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے؟ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کا نور دیکھنا ہوتا ہے تو ابو بکر کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، جب قرآن کا نور دیکھنا ہوتا ہے تو عمر فاروق اعظم کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا کی قسم جب فرشتوں کا نور دیکھنا ہوتا ہے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ کا نور دیکھنا ہوتا ہے تو مدینہ کے تاجدار کی آنکھوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب نور نظر آتا ہے آدمی کو کہ نور ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آج میرے دوستو یہ مختصر سی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی